یہ ایجنسیوں کے اور ان کا گٹجوڑ یہ پہلے بتا چکا ہوں میں. لہذا انہوں نے سب سے پہلے غداری کا مقدمہ، غداری کے الزامات کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، تاکہ سب انہیں غدار سمجھے اور الطاف حسین کی فلسفی سمجھ کے پاکستان کے غریب متوسط طبقے کے لوگ ایم کیو ایم کے قریب آنے کے بجائے گمراہ ہو جائیں، زن ہو جائیں، دشمن بن جائیں. تو یہ میرا قصور ہے. اب میں کیا اپنے میرے ماشاء اللہ بہن بھائی ہیں، تو کیا میں کسی بھائی کو، کسی بہن کو میں قومی، صوبائی یا سینٹ کا رکن نہیں بنا سکتا تھا؟ کوئی نکال کے تو لاؤ مبشر بھائی، الطاف حسین جیسا. اور اب پاکستان کا کوئی ایک سیاسی رہنما بتا دو کہ جس کے دادا نے سیاست میں حصہ لیا ہو، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، جب سینٹ کا رکن بنا ہو تو اس کی اولاد نے نہ سنبھالی ہو وہ، تو اس کے بھانجے بھتیجے نے نہ سنبھالی ہو. حتیٰ کہ جب اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے کرتوں پر بیبل لگا لیا کرتے تھے، اپنی پھٹی ہوئی چپل کو خود بھی لیا کرتے تھے، اقربا پروری نہیں کرتے تھے. حضور اکرم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسے بھی وہی سزا دیتا جو سزا میں نے چوری کے لیے بتائی ہے. لیکن اس نبی کے نام کس منہ سے لیتے ہیں یہ؟ جب یہی مولویوں نے کہا کہ عورتیں، خواتین، ان کا الیکشن میں ووٹ ڈالنا حرام ہے، مردوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی مذہبی جماعت ہے جن کی بیٹیاں، بیویاں، بہویں، سالیاں ان منتخب ایوانوں کی رکن نہ بنی ہو؟ تو الطاف حسین تو وفادار اسٹیبلشمنٹ کہے گی، الطاف حسین کو محب وطن کہے گی. یہ سیاستدان جو ہے یہ الطاف حسین کو اچھا کہیں گے؟ کیوں کہ الطاف حسین کا پیغام اگر پھیل گیا اور پھیلے گا، چاہے الطاف حسین کی زندگی میں یا الطاف حسین کی زندگی یا ختم ہو جانے یعنی موت کے بعد، لیکن مجھے یقین ہے پھیلے گا. اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح ایجنسیاں سب کو سپورٹ مطلب پیسے سے خرید لیتی ہیں، اور ایک الزام مبشر صاحب، شاید مجھے نہیں معلوم، پرانا مانیے پلیز، آپ نے بھی شاید لگایا ہو کہ الطاف حسین ضیاء الحق کی پیداوار ہے. بالکل لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہی ہم نے میں تو قسم کھا کے بتا سکتا ہوں، ریکارڈ نکالنا یہ آپ کا کام ہے. 1979 مزار طائف پر میسوری نے پاکستان
مجھے گرفتار کیا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں. ضیاء الحق کے سمری ملٹری کورٹ میں میرا مقدمہ چلا اور مجھ پہ طرح طرح کے بہتان لگائے، جس میں ایک بہتان یہ تھا کہ الطاف حسین قائد اعظم کے مزار کے سامنے پول پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہے. الطاف حسین پول پہ چڑھا، اس نے پاکستان کے جھنڈے کو نیچے کیا اور اس کے اوپر کالا جھنڈا لہرا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف حسین کے کسی بھائی کو پول پہ چڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ میرے اوپر انہوں نے یہ بہتان لگایا. جماعت اسلامی اللہ اسے کروٹ منافقت مزید عطا کرے معذرت کے ساتھ. اور ان کی بغل بچہ جماعت جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ نے جامعہ کراچی میں جب میں نے فارمیسی مکمل کر لیا تو ایم فارمیسی میں نے داخلہ دیا. جماعت اسلامی کے تھنڈر اسکواڈ نے مجھے میرے ساتھیوں کو گن پوائنٹ سے مار کر جامعہ کراچی سے باہر نکال دیا. اس کے بعد ہم میں سے کوئی تعلیم آج کے دن تک حاصل نہیں کر سکا آگے کی تعلیم. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. تو ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے سمری ملٹری کورٹ سے 9 مہینے 5 کروڑوں کی سزا دی. پھر فوجی میرے پاس آنے لگے جیل میں اور مجھ سے کہنے لگے 2 لائن لکھ دو، 4 لائنیں لکھ دو. میں نے کس بات کی کہ میں مظاہرے میں نہیں تھا. میں نے کہا میں تھا، میں کیسے لکھ دوں؟ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آمد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کچھ سکس سینس نے میری کام کیا کہ اب یہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کے پاس جائیں. میں نے جیل میں اپنی والدہ کو آنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا آپ کبھی جیل سے ملنے مت آئیے، میں آپ کو خط کے ذریعے رابطہ کروں گا. ایک مرتبہ میں نے والدہ کو مجبوراً بلایا جب میرے سکس سینس نے کام کیا. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا مجھے شک پڑتا ہے کچھ ایجنسیوں کے لوگ یونیورسٹی آف کراچی کے اساتذہ کرام کو لے کے آپ کے پاس آئیں گے. یہ لفظ کا معافی نامہ لکھ دو یا یہ لکھ دو میرا بیٹا شریک نہیں تھا. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا اگر آپ نے ایک لفظ بھی معافی کا یا میری رہائی کے سلسلے میں لکھ